دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم۔ محترم مدنی دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پیدائش کا ذکر پچھلے جمعے میں ہوا تھا اور اس کی تفصیلات ہیں۔ اس جمعے میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی جو تمام انسانوں کی ماں ہے، حوا علیہ السلام، ان کی پیدائش کے تعلق سے بات کریں گے اور ان کی اولاد کی پیدائش کے تعلق سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اے لوگوں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یعنی اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، من نفس واحدہ، نفس کہتے ہیں ایک جان کا، ٹھیک ہے، ایک جان سے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام ہی سے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نفس سے، اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس کی جوڑے کو پیدا کیا۔ اچھا، پیدا کیوں کیا؟ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بتایا گا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور اللہ نے اس سے اس کی جو ہے بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سکون حاصل کرے۔ تو عورت کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس کا شوہر اس کے ذریعے جو ہے سکون حاصل کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کا جو مقصد ہے وہ ایک خوشگوار، پرسکون، اطمینان والی زندگی گزارنا ہے، اور سب سے زیادہ سکون کی، اطمینان کی انسان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ جوانی میں ہوتی ہے۔ جوان جیسے انسان ہوتا ہے اس کے اندر طرح طرح کے جذبے ابھرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہشات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جوانی میں انسان طاقتور بھی ہوتا ہے، شیطان بھی اسے ورغلاتا ہے، دوسری طرف اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کا جوڑا تلاش کر کے ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اگر نکاح کر دیں گے تو ان کی زندگی پرسکون رہے گی، اطمینان والی رہے گی، اور نہیں کریں گے تو وہ ان کی زندگی جو ہے کہتے ہیں بے شعوری والی ہو جائے گی، بے اطمینانی والی ہو جائے گی۔ وہ اگرچہ جو لاکھوں روپیہ کمائے، کروڑوں روپیہ کمائے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں ہمیشہ خلا رہے گا، خالی پن رہے گا۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں، جو تمام انسانوں کی ماں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی کی جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی جان سے کیسے پیدا کیا، اس کی تفصیل ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاها فان ذهبت تقيمه كسرته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ کس سے پیدا کی گئی ہے؟ پسلی سے۔
اور پسلی میں سب سے زیادہ جو ٹیڑھی جگہ ہوتی ہے وہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے. پسلی کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے. تو آگے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اگر آپ پسلی کے اوپر کے حصے کو اگر آپ سیدھا کرنا چاہیں تو آپ اس کو توڑ دیں، یعنی وہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ عورت کو اگر کوئی انسان چاہے کہ میری بیوی جو ہے وہ 100% جو ہے میرے کہنے پر چلے اور میرے مزاج کے مطابق چلے، تو یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں. اور آگے ایک حدیث کے اندر فرمایا کسرها طلاقها، اس کے توڑنے کا مطلب یہ ہے بیوی کو طلاق دینا. اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے ہر بات پر جو ہے نوک جھوک کرے، ہر بات پہ جو ہے ٹوکر ٹاکی کرے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کو پکڑے، تو اس کا انت کس پر ہوتا ہے؟ طلاق پر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرنا، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. اللہ نے ان کو تمہارے تابع بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی تھوڑی بہت غلطیوں کو جو ہے نظر انداز کرنا، ہر چیز میں جو ہے پکڑ جھکڑ مت کرنا. اگر تمہاری بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ دیکھو کہ اگر اس کی جگہ میری بہن سے غلطی ہوئی تو میرا کیا رویہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دیکھنا چاہیے انسان کو. لیکن یہ اس طرح سے لوگ نہیں دیکھتے. لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ میں تو مہارانی جیسے سلوک کرتے ہیں، شہزادیوں جیسے سلوک کرتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ میں نوکرانی جیسے سلوک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے گھر بگڑتے ہیں، طلاقوں کی نوبت آتی ہے. حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ مکمل سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ میں آپ فائدہ اٹھائیں. حدیث کے اندر ان استمتعت بها فاستمتعت بها وفيها عوج، لہٰذا اگر آپ اس کے ساتھ میں جو ہے رہنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے رہیے کہ اس کے اندر ٹیڑھ باقی رہے گی. اور آپ چاہے ایک دم آپ کے مزاج کے مطابق ملے تو پھر آپ اکیلے رہیں، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس کو عورت کو پیدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلی سے دیا ہے، اور پسلی کے اندر سب سے جگہ ہوتی ہے اوپر کی حصہ ہوتا ہے، اور اس کو سیدھا کرنا ممکن نہیں. وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، یعنی طلاق ہو جائے گا. تو بہرحال ان احادیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اندر جو میں نے بھی آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی کہ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے جو ہے تمہیں ایک چاند سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو مٹی کا پتلا بنایا جس کی تفصیل پچھلی جمعے میں آ چکی ہے. پھر انہیں کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی پیدا کی. پھر ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی اور اس کو پھیلا دیا. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، ایسے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ ناس آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ناس. تو وہاں سارے انسان مراد ہوتے ہیں، صرف مسلمان مراد نہیں ہوتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کو صرف مسلمانوں کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کہے یا ایھا الناس، اس میں سارے انسان مراد ہیں، ہندو مسلم سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو جو ہے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری برادریاں اور قبیلے جو بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اگر یہ قبیلے اور برادری نہ ہوتی اور ایک ہی نام کے دو لوگ ہیں تو ان کو پہچاننے میں مشکل ہوتی. بھائی اگر 4 لوگ ہیں وسیم نام کے، ٹھیک ہے،
اور الگ الگ برادریاں نہ ہوگی تو ان کو پہچانے میں پریشانی ہو جاتی. تو یہ برادریاں اور یہ نام الگ الگ جو ہے یہ اللہ نے کس لیے رکھے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. تو یہ وسیم قریشی ہے, یہ وسیم انصاری ہے, یہ وسیم خان ہے. اس سے پہچان ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آسانی ہو جاتی ہے ان کو پہچاننے میں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے محلے میں کوئی شخص آئے اور یہاں جو ہے ایک نام کے دو لوگ ہوں, تو بھائی مجھے فلاں صاحب سے ملنا ہے, تو لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ فلاں صاحب کون, قریشی یا انصاری؟ وہ کہتے ہیں قریشی, ان کا گھر ادھر ہے, انصاری ان کا گھر ادھر ہے. ہوتا ہے نا پہچان. اس لیے نہیں بنائی کہ ہم برادری کی بنیاد پر اونچ نیچ اختیار کریں کہ ہم بڑے ہیں اور تم چھوٹے ہیں. آگے اللہ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے مکرم جو ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ ہو. برادری کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک کوئی بھی مکرم افضل نہیں ہے, کیونکہ سارے انسان, ساری برادریاں, سارے قبیلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. سب کے ماں باپ کی چین جو ہے اگر آپ دیکھیں گے باپ کے باپ میں, تو سب کی جو ہندیاں ہوتی ہے آدم علیہ السلام میں ہو جاتی ہے. سب کے باپ آدم ہے, سب ایک ہی ہے انسان کی اولاد, چاہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اس کی اولاد. اور اس انسان رشتے سے ساری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی. یہ دعوت ہمیں غیر مسلموں کے اندر پہنچانی چاہیے کہ ہمارے قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور اس پوری رشتے سے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ ہمیں بتانی چاہیے ان کے بات کہ ہم سب جو ہے انسانی رشتے سے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اچھا, آدم علیہ السلام کو تو پیدا کر دیا اللہ نے, مٹی کا پتلا بنایا اور ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کر دیا. بقیہ جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کس طرح سے جو ہے آگے بڑھا. تو اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر, حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کی ایک حمل یعنی ایک ڈلیوری میں جو ہے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اور جو پہلی ڈلیوری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے, اور جو دوسری ڈلیوری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ پہلی والی ڈلیوری میں پیدا ہونے والے بچے کی جو ہے آپ سگے بھائی بہن نہیں مانے جاتے. پہلی ڈلیوری میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کی شادی جو ہے دوسری ڈلیوری میں پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جاتی تھی. یہ وہاں کی شریعت تھی, وہاں کا قانون تھا, اور اس وقت اس کی ضرورت تھی. اگر یہ شریعت نہ ہوتی اور یہ قانون نہ ہوتا تو انسان کی نسل آگے نہیں بڑھتا. کیوں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی جو ہے اولاد جتنی بھی پیدا ہوتی وہ سب آپس میں سگے بھائی بہن ہوتے. آدم علیہ السلام کے مرنے کے بعد اور ان کی بیوی کے مرنے کے بعد میں اگر ان کی آپس میں شادیاں نہ ہوتی تو آگے کیسے بڑھتی ہے سر؟ تو یہ اس وقت کی ضرورت تھی. اور انہیں اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے جن کا نام تھا حابیل اور قابیل. حابیل کی جو بہن تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی, اور قابیل کے ساتھ میں جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی. اور شریعت کے حساب سے قابیل کی بہن کی شادی جو ہے حابیل سے ہونی تھی اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے ہونی تھی. تو قابیل جو ہے سرکشی پر آ گیا اور اس نے کہا کہ میری بہن جو ہے خوبصورت ہے, میں تو اسی سے کروں گا شادی, میں نہیں کرتا تیری بدصورت بہن سے شادی. تو آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ اچھا ایسا ہے تم دونوں جو قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ اسی کے لیے ہو. یہ اس کو سمجھانے کے لیے ایسا کہا. تو دونوں بھائیوں نے جو قربانی پیش کی, اور سب کی قربانی یہ ہوتی تھی کہ جو بھی چیز ذبح وغیرہ کرتے تھے وہ اس کو جو ہے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے, اور وہاں ایک غیبی آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتے تھے. اور جس کی قربانی کو جلا دیا آگ نے سمجھ لو اس کی قربانی قبول ہو گئی, تو جس کی قربانی کو نہیں جلایا اس کی قربانی قبول نہیں. تو دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا, اس کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ وہ حق پر تھا, اور قابیل حق پر نہیں تھا, اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں. تو اس نے غصے میں آ کر کہ میری قربانی قبول کی نہیں, اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا. اور قتل کرنے کے بعد میں وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کروں, قتل تو کر دیا لیکن اب کروں کیا میں اس کا, یہ چھپاؤں کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اس کے پاس میں 2 کووں کو بھیجا. 2 کوے آئے اور آپس میں جو ہے اس کے سامنے آ کے لڑنے لگے اور ایک کو مار ڈالا.
اور پھر اس نے کیا کرا, اپنے پنجے سے زمین کھودی اور اس کے اندر ڈھکیلا, اوپر سے مٹی ڈال. تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں بیان کیا ہے. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوے کو بھیجا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ کس طرح سے جو ہے اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے چھپائے. جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا ہائے افسوس, یا ویلتى ہائے افسوس, اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب, کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کو جو ہے قتل کر دیا اور اس کو دفن کرنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا ہے. پھر اس کو دفن کیا. تو اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے پیدا ہونے سے, یعنی دنیا کی ابتدا سے ہی مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ جو ہے مشروع ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ مردوں کو دفن کیا جائے. یہ دنیا کے پیدا ہونے سے ہی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلی. ٹھیک ہے, جو لوگ مردوں کو دفن نہیں کرتے ہیں, جلا دیتے ہیں, بہا دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں, وہ فطرت کے خلاف. انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور مٹی میں اس کو دفن کرنا ہے, اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ نے قرآن پاک میں اسی کو فرمایا ہے منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے, وفیہا نعیدکم, اور اسی میں تم کو واپس لوٹا دیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور پھر دوبارہ اسی سے تم کو نکالیں گے. تو یہی صحیح طریقہ ہے اور یہی فطرت ہے کہ مردوں کو دفن کیا جائے. تو بہرحال آدم علیہ السلام کی بیوی کی پیدائش اور ان سے پھر دنیا کس طرح جو ہے پھیلی, کس طرح سے جو ہے دنیا آباد ہوئی, اس کی تفصیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا, پھر ان دونوں سے جو کہتے ہیں بقیہ اولاد ہوئی, اور ان اولاد میں جو کہتے ہیں اس وقت کا قانون یہ تھا کہ ایک ڈلیوری میں 2 بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی, اور دوسری ڈلیوری, پہلی ڈلیوری میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کی شادی دوسری ڈلیوری میں پیدا ہونے والے لڑکی سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس قانون کو توڑا حابیل اور قابیل نے. قابیل نے توڑا. ٹھیک ہے, جب قابیل نے اس کو توڑا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد سے جو ہے یہ قتل شروع ہو گیا آدم علیہ السلام کے اندر. اسی لیے دنیا میں کوئی بھی اگر قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے قابیل کو بھی ملتا ہے, کیونکہ اس نے شروعات کی تھی. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.